ناظرین، کراچی میں ایک عمارت گری ہے اور اس عمارت کے بعد اس کے گرنے کے بعد بہت سے سوالات پیدا ہو گئے ہیں۔ بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور ہمیشہ کی طرح پاکستان کی تاریخ کے جس طرح سے گواہ ہے کہ کسی واقعے کے بعد ہم سوالات اٹھاتے ہیں اور پھر اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں، اس سے پہلے کچھ ہوا نہیں ہوتا۔ تو سوالات کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ یہ جو عمارتیں ہیں اس طرح کی، جو مخدوش عمارتیں ہیں، کمزور عمارتیں ہیں، جو کئی منزلہ عمارتیں ہیں، ان کا کیا کرائٹیریا ہے ان کو بنانے کا؟ اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے؟ اس کا نقشہ کون اپروو کرتا ہے؟ اگر اس کا نقشہ کوئی اپروو کرتا ہے تو وہ کس طرح سے اپروو کر دیتا ہے؟ اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر اس کو روکا کیوں نہیں جاتا؟ اور یہ عمارتیں کیسے گرتی ہیں؟ یہ اتنا بڑا نقصان، جانی نقصان ہو جاتا ہے۔ اتنا انٹرنیشنل سٹی ہے کراچی، اس پہ یہ اس طرح کی عمارتیں بننا اور اس طرح کا نقصان ہونا اور اس طرح کی جو لا قانونیت ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے اصل میں؟ تو اس پہ بات کرتے ہیں، اور خاص طور پہ اس عمارت کے حوالے سے میں ہوں میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے لیاری میں یہ عمارت جو تھی، لی مارکیٹ کے قریب یہ گری ہے۔ یہ عمارت آج سے 3 سال پہلے 3 منزلہ تھی اور 3 سال کے دوران اس کی باقی 3 منزلیں بنی ہیں۔ تو جب کسی عمارت کی منزلیں بن رہی ہوتی ہیں یا عمارت کھڑی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ نظر آ رہا ہوتا ہے سب کچھ۔ تو جو محکمے ہیں جن کو ان پہ نظر رکھنی چاہیے وہ کدھر ہوتے ہیں؟ تو سب سے بڑا جو محکمہ اس سے متعلق ہے وہ ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی۔ یہ وہ سفید ہاتھی ہے کہ جو صرف کھاتا ہے، کرتا کراتا کچھ نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، آپ کراچی چلے جائیں، آپ کراچی کے رہنے والے ہیں، آپ کراچی میں کسی سے پوچھ لیں، ہر کسی نے، جس کسی نے گھر بنانا ہو اس کو نقشے کی منظوری کروانی ضروری ہوتی ہے۔ اور اگر آپ لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں، اگر آپ قانون پہ عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ کل کوئی کسی مسئلے سے دوچار نہ ہو جائے اور شریف آدمی ہیں آپ، تو آپ ظاہر ہے کہ آپ ایس بی سی اے کے دفتر جائیں گے اور انہیں کہیں گے کہ یہ میرا پلاٹ ہے، اس پہ میں نے کرنا ہے، مجھے یہ نقشہ ہے میرا، اس کو منظور کر دیں۔ کبھی منظور نہیں ہوگا انٹل انلیس کہ آپ وہاں رشوت لگائیں، اور ایک رشوت نہیں، پھر کئی رشوتیں آپ کو دینی پڑتی ہیں۔ تو یہ جو ادارہ ہے یہ ایک، اور میں مطلب یہ کوئی الزام نہیں ہے، یہ زبان زدی عام ہے اس کی کرپشن کی داستانیں، کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ کتنے ارب پتی ہو گئے ہوئے ہیں، ان کے ڈائریکٹرز، ان کے ڈی جیز جو سابق گزرے ہیں، جو اس وقت ہوں گے یا جو اس سے پہلے، کہاں کہاں ان کی دولت کی ان کی جو نشانیاں ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ تو یہ اسی سے انہوں نے، اسی کنویں سے پانی نکالا ہوا انہوں نے۔ اور اکثر اس پہ جو بحث ہوتی ہے اور اپوزیشن جو بھی ہوتی ہے وہ اس وقت وہ اس معاملے کو اٹھاتی ہے، اور جب وہ اپوزیشن نہیں ہوتی تو وہ ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اس شہر کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اصل میں۔ یہ جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے یہ اپنی من مرضی کرتی ہے، اور پھر جو پیسہ دیتا ہے وہ اپنی من مرضی کرتا ہے، پھر اس کی طرف یہ دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ یہ جو لیاری ہے، لیاقت آباد ہے، میٹھا دار ہے، خارت دار ہے، اور یہ لانس کوارٹرز ہیں، اور پھر یہ جو کلفٹن کے کچھ ایریاز ہیں، یہاں پہ ان بلڈنگز کی برمار ہے جو غیر قانونی طور پہ بنی ہوئی ہیں، اور مخدوش بلڈنگز ہیں اور غیر قانونی طور پہ بنی ہوئی ہیں۔ یہ 1974 میں یہ بلڈنگ بنی تھی، اور اس کے بعد اس کو کسی نے نہیں پوچھا کہ بھئی تمہارا نقشہ کہاں ہے، تم نے کیسے بنا لی؟ اور پھر 3 منزلیں اور بن گئیں نیچے، عمارت کے نیچے جو بنی ہوتی ہے اس کا اتنی وہ مضبوطی ہوتی نہیں ہے، اس کی فاؤنڈیشن اتنی مضبوط نہیں ہوتی، وہ بلڈنگ پہ اوپر بلڈنگ کے اوپر بلڈنگ بنتی چلی جاتی ہے۔ وہ جو بلڈر ہے وہ اندھا ہوتا ہے، وہ پیسے کمانے کا ہوس ہوتا ہے اس کو، اور وہ بناتا چلا جاتا ہے اور پورشنز بنتے ہیں۔ آپ ایسے عمارت میں داخل ہو رہے ہیں، ایک فیملی ادھر، ایک فیملی ادھر، ایک فیملی ادھر، ایک فیملی ادھر، کتنوں میں وہ بکتا ہے وہ پورشن۔ اور اس طرح کی کمزور عمارتیں، کمزور سٹرکچر، تو انہوں نے آنکھیں بند کی ہوتی ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 528 یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے عمارتیں جو ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کی ہوئی ہیں جو کمزور عمارتیں ہیں۔ یہ نقشے کے بغیر تو داستان ہی کچھ اور ہے نا، کہ کتنی ہیں جو نقشے کے بغیر ہیں۔
اور کتنی ہیں جو پیسے دے کے نقشے بنا کے بنوائے ہوئے ہیں اور وہ غیر قانونی ہیں. وہ جو اصل میں جو کوڈ ہوتا ہے بلڈنگز بنانے کا اس کی خلاف ورزی ہے. اور کراچی میں جتنے چھوٹے چھوٹے زلزلے آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے ان عمارتوں کے لیے خطرناک ہیں. اچھا اب یہ جو عمارت ہے یہ 1974 میں بنی ہے, 3 سال کے بعد 3 سال پہلے اس کو نوٹس ہوا کسی نے. تو یہ جو عمارتیں ہیں 528 عمارتیں جو کہا ابھی جو ڈی جی ایس بی سی اے مختلف ٹی وی چینلز پہ آ کے اپنے بتا رہے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں اتنی عمارتیں ہم نے یہ قرار دی, یہ خستہ حالت ہیں, کسی وقت گر سکتی ہیں. تو کیا پلان بنایا حکومت نے اب تک؟ یہ آج بنائی, یہ آج کی عمارتیں ہیں, یہ آج پوائنٹ آؤٹ ہوا ہے. سالہ سال سے یہ ایشو آتا ہے اور ہر مانسون کی بارشوں سے پہلے یہ اپنی ایک کاروائی کرتے ہیں, ایک لسٹ جو ہے میڈیا کو جاری کر دیتے ہیں, ایک ہائی کورٹ میں جمع کروا دیتے ہیں اور بس ختم. بھئی حکومت کہاں ہے؟ کیا متبادل ہے؟ اگر وہ لوگ جو ہیں وہ مجبور ہیں ان عمارتوں میں رہنے پہ, تو ان لوگوں کے لیے آپ نے کیا متبادل دیا ہے؟ کیا پلان لے کے آئے ہیں؟ ان کو وہاں سے نکالنا ہے, کہیں اور بسانا ہے, تو حکومت کا کام ہے نا. تو مطلب وہ لوگ جو مجبور ہیں وہ اپنی مجبوری کے تحت رہتے رہیں اور پھر وہ کسی دن اس ملبے کے نیچے آ کے جان گوا بیٹھے ہیں, وہ ختم ہو جائیں, تو حکومت کہے گی کہ دیکھیں جی وہ تو عمارت میں رہ رہے تھے, اب ہم مطلب وہ رہ رہے تھے. بھئی وہ رہ رہے تھے, آپ بھی تو کچھ ہیں, آپ کی کچھ ذمہ داریاں. کون سی حکومت ہے جس نے یہ کیا ہے اور اس حکومت نے کیا کیا ہے؟ یہ اسی طرح نہیں ہوتا کہ آپ آئیں اور افسوس کا اظہار کریں. آپ افسوس کے اور تعزیت کے جو بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں, اور جس طریقے سے وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے وہ ریسکیو ہو رہا ہے, کوئی جدید طریقہ نہیں ہے حکومت کے پاس کہ ان کو کس طرح سے ریسکیو کرنا ہے. اندر جو دبے ہوئے لوگ ہیں ان کو بچانا کیسے ہے. اس ریسکیو میں جس طریقے سے وہ سادہ طریقے سے عام سی مشینری سے وہ اٹھائی جا رہی ہیں سلیبز اور وہ ساری چیزیں, تو اندر پڑے ہوئے لوگ جو, تو یہ ان کی حالت ہے. یہ جو ایس بی سی اے ہے اور پورے کا پورا ہی آوا بگڑا ہوا ہے. اب کیا بندہ بات کرے اس پہ. اور یہ ایس بی سی اے جو ہے یہ تو ایک حل من مزید والا کنواں ہے. اس میں تو اور آئے یہ وہ لوگ ہیں, ایک کی جو داستانیں ہیں وہ میڈیا میں چھپتی رہتی ہیں, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ کوئی انچارج وزیر کسی کا پوچھتا ہے, نہ کوئی نیب پوچھتی ہے, نہ کوئی اینٹی کرپشن, کوئی نہیں پوچھتا. بھائی یہ وہ محکمہ ہے جو اپنا صرف پیٹ بھرتے ہیں اور لوگوں کے لیے خطرے دیتے ہیں, خطرے جو ہیں وہ سنبھال کے رکھتے ہیں, ان کا تدارک کوئی نہیں ہے. تو یہ ہے اصل کہانی. باقی چھوڑیں یہ ادھر ادھر کی, یہ بڑی بتائیں گے یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا, ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, کمیٹی بن گئی ہے اب وہ انویسٹیگیٹ کرے گی. کیا انویسٹیگیٹ کرے گی؟ سب چیزیں سامنے. تو کم از کم عدلیہ تو آئے اس میں, ہائی کورٹ تو اس پہ کوئی ایکشن کرے اور کوئی سخت ایکشن کرے. پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اس کی جوڈیشل انکوائری ہو, ہائی کورٹ کا جج اس کی انکوائری کرے اور اس عمارت کو ایگزامپل بنایا جائے. اور اس کے بعد پورا جو کراچی ہے اس کا ہر جگہ سے یہ جائزہ لے کے لوگوں کی زندگیاں بچائی جائیں. تو مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر.